ایک تو ذہن میں رکھیے گا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملے گا. پاکستان کا ہر دوسرا شخص جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. میں کہہ رہا ہوں ملک کا نقصان کر رہی ہے, ملک کا نقصان کر یہ رہے ہیں. اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے, یہ اپنی ذاتی انا کے لیے یہ کر رہے ہیں. پتہ کیا ہے, گوروں کی ریس میں نا گدھے کو پھینک دیا ہے. اب کہتے ہیں گدھا بادشاہ بن جائے, اور گدھا گھوڑے سے زیادہ بھاگ سکتے ہیں. جن کے اب ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں, جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد صاحب الیکشن لڑیں گے, بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی کے ہو گئے نا, بالکل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, باقی ہو گئے بھی ہوں گے. انتظار تو کرو, میں نے کہا تھا تمام پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہوں گے. لکھ لو, نواز شریف الیکشن کی دور میں دوڑ رہے ہیں, اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں, پھر بھی دوسرے نمبر پہ ہیں. ایسا اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر پہ نہیں, سب سے آخری نمبر پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے دل میں پھر بھی نواز شریف دوسرے نمبر یہاں پہ لکھ لیں نواز شریف. یہ ہمارے سسٹم سے کب تک جو ہے وہ معاملہ ختم ہوگا؟ یہ معاملہ اسی وقت ختم ہوگا جب اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا, جب سچ کی بات ہو, جب حقیقت ماننے کو لوگ تیار ہوں گے. نہیں ویسے مولانا کیوں چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے تاکہ کا شکار ہو؟ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا, بس یہ بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں فاروق جوہری اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق جوہری آفیشیل یوٹیوب چینل. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح سینئر اینکر پرسن, تجزیہ کار رانا محمد عظیم صاحب. ان سے جانیں گے کہ ملکی سیاست میں اس قدر غیر یقینی کی صورتحال کیوں ہے. آئے روز جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہے ہیں, ملکی سیاست آئے روز نیا رخ اختیار کر رہی ہے, اور کب تک یہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ جی السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب, بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے آج, تحریک انصاف سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے. تو اب کیا صورتحال دیکھتے ہیں, تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں, بلے کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج کے بعد پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج کے بعد پاکستانی عوام کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج کے بعد پاکستان کے عدالتی نظام کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. ایک تو ذہن میں رکھیے گا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملے گا. 9 جنوری کو 9 جنوری ہو 10 جنوری ہو, پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ چند دن پہلے ایمن ولی خان تاری لگاتا ہے کہ اگر یہ نشان واپس نہ کیا, مثلا نشان ختم نہ کیا گیا تو میں فلاں کر دوں گا, فلاں کر دوں گا. کیا جج ڈٹ گئے ہمارے؟ کیا ہماری عدلیہ خاموش ہو گئی ہے؟ انہیں توہین عدالت نظر نہیں آتی؟ کس بنیاد پہ لیا گیا ہے؟ ایک آئین موجود ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیاسی جماعت ختم کرنی ہے تو آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس پیش کریں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے. پاکستان کا ہر دوسرا شخص جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, ہر شخص جو ہے وہ اسی پہ بات کرتا ہے. اور آپ یہاں پہ جب دل کرتا ہے عوام کو کسی نئے چیزیں میں ڈال دیتے ہیں. پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس کیوں نشان لیا واپس؟ آج انہوں نے کہا جی کورٹ میں کہا کہ ہم نے 17 سے زیادہ جماعتیں ہیں جن کا ایسے کیس چل رہے ہیں. لینا نام کس جماعت کا کیس چل رہا ہے؟ لینا نام کس جماعت کا کاغذ واپس نہیں ہے؟ مجھے بتائیں اے این پی کے الیکشن کب ہوئے تھے؟ میں چیلنج کر کے بتا رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے رانا صاحب. اگر دیکھا جائے تو ماضی میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی بالکل اسی طرز پر ہوئے ہیں. سب سیاسی جماعتوں کے ہوتے تھے, اسی طرز پر ہوئے ہیں. بیٹھ جاتے ہیں سامنے بادشاہ بن کے, آپ کے لیڈر جو نواز شریف ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں ان کو تاحیات بنا دو, شہباز شریف کو بنا دو, مریم کو بنا دو, باہر کا بندہ نظر نہیں آتے ہیں. تو اس قدر پھر یہ اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ ملکی سیاست پہ آپ سمجھتے ہیں بہت ملک کا نقصان, ملک کا نقصان چھوڑے گا. میں کہہ رہا ہوں ملک کا نقصان کر رہی ہے, ملک کا نقصان. یہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے, یہ اپنی ذاتی انا کے لیے یہ کر رہے ہیں. پتہ کیا ہے, گوروں کی ریس میں نا گدھے کو پھینک دیا ہے. آپ کہتے ہیں گدھا بادشاہ بن جائے, اور گدھا گھوڑے سے زیادہ بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں بھاگ سکتا. رانا صاحب ادھر آپ نے اس گدھے والے ایک سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے, اس طرف بھی آئیں گے, لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے, اگر ان کیس 1% بھی بلے کا نشان واپس نہیں ملتا تو جو کاغذات نام یار کیوں نہیں واپس ملتا؟ نہیں کیوں نہیں ملتا؟ آپ کے اندر پٹواری والی سوچ ہے نا. اور یار مجھے بتاؤ کیوں نہیں واپس ملتا؟ صرف 1%. میں کیوں سوچوں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کیا تم آئین سے ہٹ کے بات کرو؟ آئین سے ہٹ کے نہیں, پھر الیکشن نہیں ہوں گے. پھر الیکشن نہیں ہوں گے. اپنے ذہن سے نا پٹواری پونا بھائی نکالو. جن کے اب ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں, جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد. صاحب الیکشن لڑیں گے, بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی کے ہو گئے نا, بالکل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, باقی ہو گئے بھی ہوں گے. انتظار تو کرو, میں نے کہا تھا. ایک تو آپ بھی فٹافٹ ہی نواز شریف کی طرح کہتے ہو کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, اور انتظار تو تمام ممکنات کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا, کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوا. تمام جو پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہوں گے. لکھ لو, توہین عدالت لگاتا لگا دے. اچھا رانا صاحب, ادھر ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ نواز شریف الیکشن کی دور میں دوڑ رہے ہیں, اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں, پھر بھی دوسرے نمبر پہ ہیں. ایسا اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر پہ نہیں, سب سے آخری نمبر پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے دل میں پھر بھی نواز شریف دوسرے نمبر یہاں پہ لکھ لیں نواز شریف.
نہیں پھر بھی اس کی کیا وجہ ہے کہ نواز شریف اب تک ان کی تاحیات نااہلی کا کیس بھی چل رہا ہے، تو اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو ریلیف سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کیوں نہیں آج بات کی کہ نواز شریف کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے، جہانگیر ترین کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے، تو ریٹرننگ افسر نے کس طرح کاغذ منظور کر لیے؟ منظور ہوئے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ آخر اس قسم کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر جو سلوک کیا جا رہا ہے یا جو اسپیشل ایک ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے سسٹم سے کب تک جو ہے وہ معاملہ ختم ہوگا؟ یہ معاملہ اسی وقت ختم ہوگا جب اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا، جب سچ کی بات ہوگی، جب حقیقت ماننے کو لوگ تیار ہوں گے، جب آپ جیسے اینکر بھی جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی باتوں نہیں، حقیقت پر مبنی میں تمام باتیں کر رہا ہوں، آپ کی تمام باتیں سن بھی رہا ہوں اور اس کو سننی فالو بھی پڑیں کر گی نا۔ رہا ہوں۔ عوام کی باتیں میری باتیں نہیں ہیں، یہ عوام کی باتیں ہیں، یہ پاکستانیوں کی باتیں ہیں۔ ہم کو لفافہ نہیں لیتے، بالکل ایسا حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو رانا صاحب، اگر نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہوتی ہے تو آپ کی کل میں خبر دیکھ رہا تھا، تو کیا اس کا فائدہ الٹیمیٹلی دوسری طرف سے عمران خان کو بھی ہوگا اگر قانون کے مطابق تمام معاملات کو دیکھا جائے گا؟ تو چیز ہے کہ جناب اگر سزا معطل ہو جائے تو پھر نااہلی نہیں رہتی، نااہلی نہیں رہتی، بالکل نہیں رہتی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہوگا اگر نواز شریف ون ہوں گے تو عمران خان بھی جو ہے وہ الیکشن، عمران خان تو ان ہے یار، پتہ نہیں کیا پاگل آدمی ہو تم یار فاروق جوہری صاحب۔ عمران خان ان ہے اور نواز شریف آؤٹ ہے، ابھی جلسہ نہیں کر رہا وہ کوئی، وہ تو ابھی ہماری نظر میں آؤٹ ہے نا، لیکن ابھی ہماری نظر کیا عوام اس کو دیکھیں آؤٹ ہو بھی چلتے ہیں، چوک جس طرح سے میرے بھائی چلتے ہیں اس کے علاقے میں، پوچھ لیتے ہیں نواز شریف جیتے گا؟ اس میں جو ماحول بنا کے دیا جا رہا ہے، عوام تک یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی نا، عوام ہی نکلے گی بھائی، عوام ووٹ ڈالے گی، عوام ہی ووٹ ڈالے گی اگر 8 فروری کو الیکشن ہوئے۔ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوئے، بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوئے۔ اور رانا صاحب یہاں پر ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا، تحریک انصاف سے بلے کا نشان تو واپس سے ہو گیا ہے، اب کیا مولانا یہی بات دوبارہ کریں گے کہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے یا الیکشن کو آگے لے کر جایا جائے؟ مولانا کو کس طرف دیکھتے ہیں؟ مولانا آخر کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ جس ایجنڈے پر انہیں کہا جاتا ہے، کس طرف سے کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بھی کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ویسے مولانا کیوں چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے تاکہ اس کا شکار ہو؟ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، بس یہ بات ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں اس وقت مولانا جو حکومت بنانے کی تیاریوں میں تھے ان کو وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کلین سویپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا جو ایک ان کو نشستوں کی امید تھی وہ امید نہیں رہی؟ صاحب آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، جس کے ساتھ عمران خان کا نام لگا ہوگا ووٹ اس کا ہوگا، چاہے وہ آزاد ہو یا بلے کے نشان پر ہوگا۔ انشاءاللہ بلے کا نشان ہی ہوگا، بلے کے نشان پر ہی ہوگا، ہاں۔ اور جس کے ساتھ عمران خان کا نام لگا ہوگا وہ الیکشن جیتے گا، جس کے اوپر عمران خان کا نام لگے گا وہی۔ اگر یہاں پر پھر میں وہی کہوں گا کہ ممکنات کی بات آ جاتی ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ عمران خان کا نام لکھا ہوگا، میں آپ مجھ سے وہ خبر نہ کروائے کہ کل کو یہ لوگ اس کو بھی خراب کرنا شروع کر دیں، وہ بھی بتاؤں گا وقت میں۔ ٹھیک ہو گیا جی ویورز، آج آپ نے بہت دھواں دھار قسم کا ویلاگ سنا، دھواں دھار قسم کی جو رانا صاحب کی باتیں سنی، انتہائی جذباتی انداز میں انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہر حال میں واپس ملے گا۔ مزید خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا، لیکن جانے سے پہلے فاروق جوہری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔